في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ مالک الملک اس کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کی تنگیاں آسانیاں بن جاتی ہیں، اور مالک الملک وہاں سے اس کو انعامات سے مال و دولت سے نوازتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اس لیے رب تعالی نے قرآن مجید میں اس خوشخبری کو کچھ یوں سنایا ہے. نوح علیہ السلام کی بات کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. استغفار تم کر لو، مالک الملک تمہیں نقد انعامات سے نوازیں گے. انہو کان غفارا، ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پانی کے قطرے اور بوند سے ترستے ہو، تم استغفار کر لو، مالک الملک تمہارے لیے موسلا دھار بارشوں کا بندوبست فرمائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال و دولت کی کمی کی شکایت کرتے ہو، مال و دولت میں فراوانی کا سبب بن جائے گا یہ استغفار. وَبَنِينَ، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، تم استغفار کر لو، نیک اولاد اللہ مالک الملک نصیب فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. آج تم اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت یہ پھل دیکھ کر ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا.